عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت ادب و احترام کے ساتھ دستہ سبق نوشی کرتے ہوئے عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضور والا آئے اور اپنے کتاب نایاب سے ہم تمامی گنہگاروں کے دلوں پر لگی ہوئی زن کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل کرے. آئیے حضور والا کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کرے اور سارا ملبہ مرتبہ کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دے اور حضرت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فقیہ ملت، عرصے فقیہ ملت، فیضان صدر الشریعہ حضور محدث کبیر صاحب قبلہ، استاد الفقہا ممتاز الفقہا مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھول اور چاند ستارے جیسے ان کے قدموں کے اتارے جیسے بادشاہوں سے کوئی کہہ دے ذرا بے جھاڑو دیتے ہیں تمہارے جیسے. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی وسلم على نوره الانور سيدنا ومولانا محمد شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. ایک بار نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وبركاته صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، مجھے تقریر کے لیے بٹھا دیا گیا. میں تقریر کرتا ہی نہیں ہوں. کبھی پہنچ جاتا ہوں جلسے میں تو شاید درس کا ایک آدھ ٹکڑا پیش کر دیتا ہوں. اس وقت میں یہی کام کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا صرف علماء ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالی سے خشیت اور خوف رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. انما یہ حصر اور قصر کے لیے آتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو خبر آئے گی وہ اس کے مبتدا میں یا جو فاعل آئے گا اس کے فعل میں منحصر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں پر یہ ہوا کہ علماء ہی اللہ کی خشیت سے متصف ہیں. جب علم نہ ہوگا
تو اللہ کا خوف نہ ہوگا، اور جس کے دل میں خوف الہی نہ ہو وہ موٹی موٹی کتابیں بھی پڑھ کے یاد کر لے تب بھی وہ عالم نہ کہلائے گا۔ سمجھ گیا؟ تو عالم کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے تو اللہ کی خشیت اس کے علم کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یرفع العلم ویظہر الجہل وتکثر الزنا، کہ علم اٹھ جائے گا، بعض روایتوں میں یقل العلم، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، اور زنا بہت ہوگا، شراب نوشی کی چہل پہل ہو جائے گی، وتشرب الخمر، شراب خوب پی جائے گی۔ وہ زمانہ کچھ ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے، سمجھ گیا؟ اور پھر میں بہت ڈرنے لگا اس بات سے کہ علماء کو اس زمانے میں کئی آدمیوں کو میں عالم کہوں اور کئی کو میں کہوں کہ علم کا خزانہ تو اس کے پاس ہے مگر یہ عالم نہیں۔ سمجھ گیا؟ حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حدیثیں سنا رہے تھے، اتنے میں کوئی اعرابی آئے، انہوں نے عرض کی متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول قیامت کب آئے گی؟ جب کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو میں مصروف ہیں اور احادیث طیبہ سنا رہے ہیں، بیچ میں ٹپک پڑے ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی حدیثوں میں مشغول رہے۔ جب وہ کام پورا کر لیا تب فرمایا این اراہ السائل عن الساعہ، قیامت کے سوال کرنے والے کدھر ہیں؟ اب پوچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ عالم جب کسی کام میں مصروف ہو تو اولا تو اس سائل کو سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کر دیا تو عالم اپنا کام نہ چھوڑے، وہ پورا کر لے، اب اس کے بعد اس کا جواب دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا کہاں ہیں قیامت کا سوال کرنے والے، تو وہ عرض کرتے ہاں انا یا رسول اللہ، یہ حاضر ہوں میں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں برباد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔
امانتیں برباد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کر. تو اب انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، کس طرح سے امانتیں برباد ہوں گی یہ بھی تو بتا دیا جائے. فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. جب معاملات اور ذمہ داریاں سپرد کر دی جائیں نااہلوں کو تو قیامت کا انتظار کر. کیا مطلب ہوا کہ جب نااہل کو کوئی امانت ذمہ داری دی جائے گی تو وہ اس کو برباد ہی تو کرے گا. سمجھ گیا؟ امانت صرف وہ نہیں ہوتی ہے جو امانت ایک آدمی کچھ پیسہ یا کوئی سامان کسی کے پاس رکھ جائے کہ ایک ہفتے کے بعد یا مہینے بھر بعد یا کبھی بھی میں آ کر یہ آپ سے واپس لے لوں گا. صرف یہی امانت نہیں ہے، بلکہ امانت ذمہ داریوں کا. جو بھی ذمہ داری آپ کے اوپر سپرد کی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری کریں گے، اور جب وہ ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو امانت برباد. پیسہ رکھنے کی ذمہ داری اگر میں نے آپ کو سپرد کر دی اور آپ اس کو کھا گئے یا ایسی جگہ رکھ دیا کہ جو چاہے اس کو اٹھا لے جائے یا اور کوئی صورت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں آپ نے اپنی ذمہ داری کی دیکھ بھال نہیں کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اسی ذمہ داری کو کہتے ہیں امانت. اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے یہ امانت اور ذمہ داریاں پیش کی آسمان کے سامنے. آسمان اور پھر زمین کے سامنے، پھر پہاڑوں کے سامنے. ان سب نے معذرت کر دی اور کانپ اٹھے، تھرا گئے اس امانت کے بوجھ سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. جب انسان کو پیش کیا تو لپک کے اس نے لے لیا. اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ امانت آسمان نہیں اٹھا سکتا. وہ آسمان کہ نہ معلوم کتنی اس کی عمر ہو گئی، مگر کیا آسمان کی چھت میں کہیں ایک شگاف پیدا ہونا تو بڑی بات ہے، کہیں ایک خراش بھی آئی، اس کا رنگ بدلا، دیوار پر آپ پالش کر ڈالیں مگر کچھ دنوں کے بعد وہ پالش کا رنگ بدل جاتا ہے. مگر ہمیں معلوم نہیں کہ اس آسمان کی تخلیق کو کتنا زمانہ گزر گیا، مگر وہ ایک انچ بھی جھکا نہیں. ایک خراش بھی اس میں آئی نہیں. اس کو اس کے رنگ میں ذرا بھی تغیر پیدا نہ ہوا. اس کی چمک دمک رونق جیسے
روز اول تھی آج تک ویسے کم سے کم میں تو جب سے پیدا ہوا آسمان کو ایک ہی رنگ کا دیکھ رہا ہوں، ایک ہی حال پر پا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچو کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا طاقتور، اتنا پائیدار، اتنا مضبوط آسمان جو بغیر کھمبے اور بغیر ستون کے ایک چھت ہے، گول چھت، مگر اس کے باوجود بھی اس میں کوئی ایک انچ دائیں بائیں نہیں ہو سکا۔ تو اب وہ اس کو سنبھالنے سے کانپ رہا ہے۔ زمین جو آسمان اور آسمان اس کے چاروں طرف اور ایک ٹوٹا بھی آسمان اور زمین کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ اس زمین کو اوپر جانے سے یا نیچے جانے سے روک لے، مگر یہ اپنی جگہ ایک طرف ہے۔ سمجھ گیا؟ میں آج کل کے سائنسدانوں کا اس معاملے میں ذرا بھی ایک سینٹی میٹر بھی ان کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ زمین ایسے ایسے چلتی ہے، ایسے ایسے چلتی ہے، دن رات اسی سے گھٹتے بڑھتے ہیں، جاڑا گرمی اسی سے پیدا ہوتا ہے، یہ سب میں نہیں مانتا۔ جس طرح سے تم زمین کو گھما رہے ہو اسی طرح تم کیوں نہیں چاند، سورج اور تاروں کو اس کا الٹا کرو؟ زمین اگر یوں گھوم رہی ہے تو چاند سورج ایسے سمجھ گئے؟ تو ایسے ہو سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماء والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کو مضبوطی سے پکڑ دیا ہے، اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے۔ تو یہ جکڑے ہوئے اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، وجعلنا الجبال رواسي أن تميد بكم، کہ اللہ نے زمین کو ایک جگہ رکھنے کے لیے پہاڑوں کا کھوٹا گاڑ دیا۔ اللہ نے پہاڑوں کو لنگر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح سے لنگر پڑ جائے تو جہاز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، اسی طرح یہ پہاڑ اس زمین کا لنگر ہے، یہ ادھر ادھر ہوا میں نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ میں قرآن کو مانتا ہوں، سائنسدان کو نہیں مانتا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ ہو گیا کہ سورج اور چاند، سورج ایسے جا رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، مگر اس کی رفتار کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی منزلیں طے کر دی ہیں، قرآن مجید میں اس کا بھی بیان ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی ایک جگہ، اور بروج کا بھی ایک جگہ ہے کہ اس کے برج بنائے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے۔ تو اب میں پوچھتا کہ زمین اتنی مضبوط پرانی سے پرانی ہو گئی، مگر جیسی تھی ویسی اب بھی۔ وہ زمین اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، سونا، چاندی، پیٹرولیم، تانبا، پیتل،
एल्युमिनियम, क्या क्या खजाने हैं, हीरा, याकूत, पुखराज, नीलम, ये सब कहाँ से आ गए? ये बात आसमान से टपकते, ये सब उसी जमीन में से आते हैं। और इसके अलावा कितनी चीजें हैं इस जमीन से वो निकलती हैं, चाहे वो जहरीली हो या बेजहर, फायदेमंद हो। सोचिए, एटम बम बनाने का सारा मसाला इसी जमीन से ही तो निकलता है। और सब चीजें, कितनी नेमतें हैं। ये जमीन अपने अंदर कितना बड़ा खजाना रखती है। भड़बड़वा का दरख्त लगाओ, एक बदबूदार फूल निकलेगा, और गुलाब का लगाओ तो एक खुशबूदार अजब अजब रंग का एक फूल निकलेगा। चमेली का लगाओ तो एक निराली खुशबू, बेले का लगाओ तो एक अलग खुशबू, जूही लगाओ तो अलग खुशबू, सेब लगाओ तो अलग खुशबू, और आम लगाओ तो अलग खुशबू, नीमकौड़ी लगाओ तो अलग जायका। और अगर इसी में आपने लगा दिया आम का दरख्त तो उसका अलग जायका। समझ गए? गन्ने का डंडा जमीन में खोद दिया तो आप मीठा रस पाओ। देखिए क्या क्या चीजें, कितनी खुशबुएं और कितनी बदबुएं, सब इसी जमीन के अंदर से आ रही। इसी जमीन के अंदर से कितने तरह के जायके आ रहे हैं, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, बट्टा और क्या क्या, सब कहाँ से आ रहे हैं? जमीन के अंदर से। इतना बड़ा खजाना इस जमीन के अंदर, या अल्लाह। और वो कहता है, कौन? इब्लीस कहता है कि मिट्टी से पैदा किया इसको, अब मैं तो आग से पैदा हूं। अबे आग तो जलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। और मिट्टी, सुभान अल्लाह, जो बीज डालो वो निकाले। कभी भूली कि चना लगाया और बाजरा उगा? कभी देखा? निमकौड़ी लगाई हो, सेब फला, सेब का बीज लगाया हो और वहां पर आम फल गया हो? कभी ऐसी गलती की है? कभी ऐसा एक्सीडेंट जमीन ने किया? कभी नहीं हुआ। तो ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ने जमीन में बहुत से खजाने रखे हैं, आप में वो खजाने नहीं। तो उन सारे खजानों को जमा करो तो आप क्या हो जाओगे? आप मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी की खसलतें अपने अंदर लाओ। कुछ लोग उसकी बदबूदार खसलतें लेंगे, बड़बड़वा, भटकटैया, ये बनेंगे इंद्राए। कुछ लोग आम, सेब, संतरा, जूही और बेला, गुलाब, ऐसी खुशबुएं रखें। समझ गया? जब ये इल्म होगा तो फिर उसके बाद आदमियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगेगा। मैंने एक मर्तबा अपने उस्ताद हुजूर सैयदी उस्तादी व मलादी हाफिजुल मिल्लत व दीन को एक पोस्ट कार्ड पर एक दो तीन लफ्ज लिखे। हुजूर, कोई नसीहत में मुझे लिख करके अता फरमा दी। वालेकुम अस्सलाम, ये जवाब लिखा, वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाइश की कि मैं कुछ नसीहतें लिख कर दूं। मैं एक नसीहत सिर्फ करता हूँ, एहसास जिम्मेदारी जिंदा रहना चाहिए। यही एहसास जिम्मेदारी।
امانت. اس امانت کو جس نے سنبھالا تو وہ عالم ہوا، اور جس نے یہ امانت نہیں سنبھالی تو وہ کچھ نہیں، اس نے اپنی عاقبت خراب کی. الحمدللہ میں نے بہت سے علماء دیکھے، حضرت فقیہ ملت کو بھی دیکھا، حافظ ملت کو بھی دیکھا، سرکار مفتی اعظم کو دیکھا، سرکار حجت الاسلام کو دیکھا، اور صدر الافاضل کو دیکھا، حضرت مولانا عبدالعلیم میٹھی علیہ رحمہ کو دیکھا، بڑے بڑے علماء دیکھے. الحمدللہ فقیہ ملت کے اندر یہ خوبی میں نے پائی کہ جو ان کے پاس علم تھا وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا ہی تھی علم پر عمل کرے. اور اسی طرح اس لیے وہ کسی کے کو خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے. میں نے حضور حافظ ملت کو دیکھا، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ. میں جلدی میں ہڑبڑا کے اٹھا اور میرا بایاں پاؤں جوتے میں چلا گیا. تو اس وقت تو کچھ نہ بولے. جب پانی لے کر آیا تو فرمایا کیا یہ مسئلہ آپ کو نہیں معلوم کہ جوتا اتارا جاتا ہے بائیں پاؤں سے اور جب پہنا جاتا ہے دائیں پاؤں سے. سبحان اللہ. ایک بار سرکار حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کوئی بہت بڑا زخم ہو گیا کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے. ایک صاحب تعویذ کے لیے آئے اور دعا کرا. پتہ نہیں کدھر سے کتا آیا آپ کی پپلی میں، پورے طور سے دانت کی میں دبا. اب پاؤں بالکل پک گیا اور وہ اپنے تعویذ لے کے چل دیا. سمجھ گئے؟ ان کو یہ بھی فکر نہیں کہ کتے سے کم کتے کو 1-2 لاکھ لگائیں اور اس کا دانت چھڑائیں. حضور حافظ ملت نے اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر خود اس کو الگ کیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور انجیکشن لگوانا. فرمایا کہ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، میرا رب مجھے شفا دے گا. مٹی منگوائی، وہ مٹی چاک کی مٹی اور اس کی گولیاں بنا کر وہ دعا اس کے اوپر پڑھ کے پھونکا. کئی 1 ہفتے تک یہ کیا یہ عمل، اور وہ تک ان کا ٹھیک ہو گیا. کسی نے آپ موزہ پہنے ہوئے تھے تو کسی نے دوا لگانے کے لیے کوئی حکیمی کی دوا مرہم کے طور پر لائے تھے. لگانے کے لیے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنا شروع کیا. آپ نے کہا نہیں، پہلے بایاں اتارو. حضور زخم اس میں تو ہے نہیں کہ میں کہتا ہوں سنت کیوں چھوڑتے ہو؟ ماشاءاللہ بایاں اتارو پھر اس کے بعد دائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کتنا ہر وقت احساس ذمہ داری رہا کرتا تھا. حضور فقیہ ملت یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس سے کیا ہے، بلکہ نصیحت کرنا اور لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنا یہ ان کی ایک فطرت ثانیہ تھی. وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا میں رسول پاک کا طور طریقہ رائج ہو جائے، شریعت کا بول بالا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. حافظ ملت کے پاس ایک داروغہ صاحب آئے نیکر پہنے ہوئے ملنے کے لیے. تو وہ آ کر بیٹھے. حافظ ملت آنکھ بند کیے ہوئے تھے.
جیسے ہی دیکھا کہ وہ نیکر پہنے ہوئے آئے، آنکھ بند کر اور اپنا حیدرآبادی رومال تھا آپ کا بڑا والا، فوراً اٹھا کے اس کی ران پر ڈال دیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا فرق کر رہے ہیں آپ، اپنا رومال میل دیکھیے، ہم مسلمانوں کے یہاں یہ ٹانگ کھولنا جائز نہیں، گھٹنے سے لے یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کھولا نہیں جا سکتا، یہ گھٹنا تک۔ تو چپ چاپ رہا، خود بولا، سمجھ گیا؟ اپنے جو فرما دیا، خوف زدہ ہو گیا۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے دنیا سے ڈرتا ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے نواب اکبر علی خان گورنر اتر پردیش وہ گئے۔ شاید آپ لوگوں میں سے بوڑھے لوگوں کو پتا ہو کہ نواب اکبر علی خان نام کے گورنر تھے، سمجھ گئے؟ وہ مفتی اعظم اللہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، بڑی ملٹری اور یہ پولیس یہ وہ۔ تو مفتی اعظم اپنے نشست سے اٹھے، گھر میں چلے گئے اور ایک الگ دروازے سے آپ نکل کر کے وہاں سے پرانا شہر یعنی وہ کاکر ٹولہ کہلاتا ہے آج کل، وہاں چلے گئے۔ وہاں پہنچ گئے، یہ گھنٹے بھر انتظار کرتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے واپس۔ اور دوسرے دن وہ باقاعدہ شیروانی، علی گڑھی پیجامہ اور رامپوری رضا کیپ لگائے ہوئے وہ چلے آئے، اور مفتی اعظم اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں حضور کل بھی میں آیا تھا، اچھا آپ ہی تشریف لائے تھے، تو آپ اپنے پاس ساتھ اتنی پولیس لے کر آئے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ میرا گھر لٹوائیں گے کیا، تو اس لیے میں گھر سے چلا گیا۔ آج آپ آدمیوں کی طرح آئے ہیں، تشریف رکھیے۔ بس جگتا یہ فرماتے، آپ ذرا سوچو اس طرح کی بات کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ وہی رکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے گورنر بھی ڈرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ الحمدللہ ہم لوگ حضرت فقیہ ملت کے عرس میں حاضر ہیں، ان سے فیض و برکات لے کے جانا ہے، تو ان کے فتووں اور ان کی جو طور طریقے آپ نے دیکھے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیں، اس لیے کہ یہی چیز کام آنے والی ہے اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ دولت کماؤ گے، ایک پیسہ قبر میں نہیں جائے گا، ہاں، اور خوب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دو گے، مگر ایک منٹ کے لیے کوئی فرشتہ قبر سے آپ کو اس ایئر کنڈیشن بنگلے میں آنے نہیں دے گا، ایک سیکنڈ کے لیے۔ بڑے بڑے آپ ٹھاٹ باٹ کے کام اپنے بچوں کے لیے کر جائیں، مگر کوئی بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ کوئی ایک منٹ کے لیے تمہارے ساتھ قبر میں جانے کو تیار ہے نہیں، صرف تمہارے اعمال اور عقائد حسنہ یہی جائیں گے تمہارے ساتھ۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سنبھالو اور اس کے بعد اپنے اعمال پر نظر رکھو۔ اس وقت دنیا میں بدعقیدگی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جتنی سیاست
اور جمہوریت بڑھے گی اتنی زیادہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگوں کے عقائد برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین عقائد کی حفاظت فرمائے، صلح کلیت سے بچائے، آمین اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، سچا نمازی بنائے، اور اپنا محکوم اور دربار کا غلام بنا کر رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔